يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. روزے کے احکام اور مسائل کے بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. باطل حق کا الٹ ہے، تو اس کا سادہ ترجمہ کیا ہوگا کہ نا حق نہ کھاؤ. نا حق کا بھی بالکل کلیئر ترجمہ سمجھیے. ایک ہے کسی چیز کا حق ہونا، میرا اس مال پر حق ہے، میرا اس کھانے پر حق ہے، میرا اس جائیداد پر حق ہے. اور بغیر حق کے کھانا، ناحق کھانا، ناجائز کھانا، اس سے منع فرمایا جا رہا ہے. اب روزے کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے؟ اس رکوع کی پہلی آیت کا اختتام بھی ہوا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم میں خوف خدا پیدا ہو جائے. اور اس آیت سے ماقبل جو آیت ہے اس کا اختتام بھی انہی الفاظ پر ہوا لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائیں. اب رمضان گزر گیا، روزے رکھے، اب ایک ٹیسٹ دیا جا رہا ہے تقویٰ کا. اگر تو انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا تو پھر وہ مالی معاملات میں، لین دین کے معاملات میں بڑا فیئر ہو جائے گا. اور اگر رمضان آیا بھی اور گیا بھی لیکن انسان مالی معاملات میں انفیئر کا انفیئر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس میں خوف خدا پیدا نہیں ہوا. اس سے ملتی جلتی آیت آپ کو سورہ نساء میں بھی ملے گی. وہاں ایک ایڈیشن ہے جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا. یہاں پہلے تو اصولی بات کہی کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ. یعنی دنیا کا جو کاروبار چلتا ہے، دنیا کا جو سارا نظام چلتا ہے، وہ لین دین پر چلتا ہے. وہ لین دین کبھی امپلائی ریلیشن کی شکل میں ہوتا ہے، اور وہ کبھی کسی بزنس ٹرانزیکشن یا کاروبار کی شکل میں ہوتا ہے. لیکن آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو ہے وہ لین دین، یعنی کسی سے کچھ لینا اور اس کے اگینسٹ اس کو کچھ دینا، یا کسی کو کوئی چیز ڈلیور کرنا، اس کے اگینسٹ اس سے کوئی چیز لینا. امپلائر ریلیشن میں امپلائر جو ہے وہ سیلری دیتا ہے اپنے امپلائی کو، اور اس کے اگینسٹ وہ سروس کا تقاضا کرتا ہے. اور امپلائی اپنے امپلائر کو سروس دیتا ہے اور اس کے اگینسٹ ریکمپنسیشن کا تقاضا کرتا ہے یا حق رکھتا ہے. اب اس ٹرانزیکشن کے اندر جس طرف سے بھی کوئی ڈنڈی ماری جائے گی تو وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے. یعنی اگر امپلائر سروس لیتا ہے یا سروس کا تقاضا کرتا ہے لیکن اس کو کمپنسیٹ نہیں کرتا معاہدے کے مطابق تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے. یا
جو بات آگے سورہ نساء میں آئے گی وہاں جا کے میں واضح کروں گا کہ اگرچہ کانٹریکٹ نہیں بھی ہوا لیکن پھر بھی انسان اپنے ضمیر کی روشنی میں جانتا ہے کہ وہ زیادتی کر رہا ہے تو پھر وہ بھی ناجائز ہے۔ اور کاروباری لین دین میں وہ تو تبادلہ ہی ہوتا ہے نا، کہ آپ جو ہیں وہ ایک چیز دے رہے ہیں اس کے اگینسٹ کچھ لے رہے ہیں، یعنی بنیادی طور پر جو دین کے احکام ہیں وہ بارٹر سسٹم کے اوپر بیس کرتے ہیں۔ اس میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ خریدی کیا چیز جا رہی ہے، بیچی کیا چیز جا رہی ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ فصل اگا رہا ہے، گندم اگا رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کھڈی پر کپڑا بنا رہا ہے، تو کپڑا بنانے والا اس کو کپڑا دے دیتا ہے اور گندم اگانے والا اس کو اس کے اگینسٹ گندم دے دیتا ہے۔ تو اصل جو تجارت ہے وہ تو یہی ہے، لیکن اب بیچ میں یہ جو کرنسی آ گئی ہے تو اس نے شکل دے دیا واضح کہ اب جو بھی کرنسی دینے والا ہوتا ہے وہ خریدار شمار ہوتا ہے، اور جو کوئی کموڈٹی ڈیلیور کرتا ہے وہ بیچنے والا یا دکاندار شمار ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں دونوں ایک ہیں۔ تو اگر جو ڈیلیور کرنے والا ہے، کموڈٹی دینے والا، وہ مال کے اندر کسی شکل میں کمی کرتا ہے، وہ ناپ تول میں کمی کر لے یا ملاوٹ کر لے، تو دونوں ایک ہی چیز ہے، تو وہ بھی کیا ہے، اس کا مال اس کے اگینسٹ لینا حرام ہے۔ اور اگر بیچنے والا جو خریدنے والا ہے وہ پیسے کے اندر، یعنی جب وہ سکے ہوتے تھے تو کھوٹا سکہ دے دیا، یا آج کل جو نوٹ ہیں وہ اس میں کوئی نوٹ جو ہے وہ جعلی نوٹ جو ہے وہ دے دے، تو پھر کیا ہے، یہ ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھانا ہو گیا۔ یا آج کے بینکنگ سسٹم کے مطابق وہ چیک ایسا دے دیا کہ جو کیش نہ ہونے والا ہو، تو یہ سب کیا ہے، یہ ناجائز کھانے کی صورتیں ہیں۔ اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے وہ تدلو بہا الی الحکام، اور نہ ہی مال کو حاکموں تک پہنچاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم مال کا ایک حصہ ناجائز طریقے سے گناہ کے ساتھ کھا لو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہاں حاکموں سے مراد حکومت کے اہلکار ہیں۔ اصل میں حکومت کے ساتھ جو بھی لین دین ہوتا ہے اس میں حکومتی اہلکار یا حکومت کا کوئی افسر وہ صرف جو ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے، اور اس میں اصل کون ہوتا ہے، حکومت۔ اچھا، اگر کوئی بادشاہت کا نظام ہے تو وہ بادشاہ کا نمائندہ شمار ہوگا، اور اگر کوئی جمہوری نظام ہے تو وہ عوام کا نمائندہ شمار ہوگا۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے، یہ عام ایک روٹین سمجھی جاتی ہے کہ حکومت کا مال جو ہے وہ مال مفت دل بے رحم ہے، لیکن یہاں پر جو بات کہی گئی ہے اس کو ذرا نوٹ کیجئے گا۔ حکومت کے مال کو لوگوں کا مال قرار دیا گیا ہے۔ حکومت کا مال لوگوں کا مال ہے، یعنی بہت سے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں کہ جو انڈیویجولی مین ٹو مین ڈیل کرتے ہوئے بڑے فیر ہیں، لیکن جب بھی کسی حکومتی ادارے کے ساتھ وہ لین دین کرتے ہیں تو انفیئر ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کون سا اس کا اپنا مال ہے، حالانکہ وہ عوام کا مال ہے۔ یعنی ایک آدمی سے بددیانتی غلط سمجھتے ہیں، لیکن پوری قوم کو دھوکہ دینا جو ہے اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ یہاں اس کی نشاندہی کی گئی ہے، یعنی رشوت کا لفظ جو ہے وہ حدیث میں آیا ہے، لیکن وہ تھیم جو ہے وہ اس آیہ مبارکہ میں آیا ہے، اور نہ ہی مال کو حاکموں تک پہنچاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال میں سے، پبلک فنڈ میں سے، پبلک پراپرٹی میں سے ایک حصہ باطل طریقے سے گناہ کے ساتھ کھا لو۔ تو پبلک کے مال میں سے کھانا وہ بھی کیا ہے، یہ حرام ہے، یعنی رشوت یا کوئی اور ذریعہ جس میں کسی اہلکار کو کچھ پہنچا کر، کچھ مال دے کر آپ لوگوں کے مال میں سے کوئی بینیفٹ لینا چاہیں تو وہ سب کا سب جو ہے وہ حرام ہے۔
اگر تو کوئی کسی شخص کا ذاتی معاملہ ہے، یعنی دو بزنس مین ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو کوئی رعایت بھی دیں، بہت اچھی بات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گفٹس کا تبادلہ بھی کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آپ تحائف کا تبادلہ ایک کے ساتھ کر رہے ہو، لیکن اس کے اگینسٹ بینیفٹ جو ہے آپ کسی دوسرے کے مال میں سے لے رہے ہوں، یہ اصل میں وہ چیز ہے کہ جو اگر آپ تجزیہ کریں گے تو حرام ہوگی۔ یعنی اگر تو جو اصل مالک ہے اس کے ساتھ ڈیل کی جائے، اس کو کوئی رعایت کی جائے تو بالکل بہت اچھی بات ہے، آپ اس کو رعایت کریں، وہ اس کے اگینسٹ آپ کو کوئی کمپنسیٹ کرے، آپ کو کوئی تحفہ تحائف دے، بالکل جائز۔ لیکن تحفہ تحائف جو ہے وہ تو دی جا رہے ہوں کسی اہلکار کو، لیکن اس کے اگینسٹ بینیفٹ جو ہے وہ اگر حکومتی معاملہ ہے تو پبلک فنڈ میں سے، اور اگر کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے تو اس میں جو مالک ہے اس ادارے کا، اس کے جیب سے جو ہے اس کو کمپنسیٹ کیا جائے، تو یہ اصل میں وہ ہے کہ جس کا یہاں پر ذکر ہے، اور یہ اخلاقاً بھی حرام ہے اور شرعاً بھی حرام ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، تاکہ تم کھاؤ ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مال میں سے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اچھا، اس میں جو ایڈیشن آیا ہے سورہ نساء میں وہ کیا ہے اسے بھی سن لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، وہاں آیا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ وہ کوئی تجارت، کوئی لین دین ہو آپس کی رضامندی کے ساتھ، یعنی زبردستی کسی کے ساتھ کوئی رعایت کروا لینا، یہ جو ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی روشنی میں یہ فرمایا ہے کہ اس وقت تک اس آیت کی منشا پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ کسی بھی شخص کے، کسی بھی شہری کے جو تمام بنیادی ضروریات ہیں اس کی، ان کی کفالت کا ذمہ حکومت نہ لے لے۔ مثلا آپ نے ایک شخص کو امپلائی کیا بہت قلیل تنخواہ پر، اور اس نے وہ آپ کی آفر قبول کر لی۔ کیوں قبول کی؟ کہ وہ بھوکا تھا، انتہائی ضرورت مند تھا۔ یعنی ایک مزدور ہے، آپ گئے کسی جگہ پر جہاں مزدور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں 10 بجے کے قریب، اور 10 بجے کے قریب جا کر آپ کسی مزدور کو کسی بھی قیمت پر ہائر کر سکتے ہیں۔ یعنی 8 بجے اس کو امید ہوتی ہے کہ نہیں میری ڈیو مجھے ملے گا، میرا جو حق ہے وہ مجھے ملے گا، لیکن جو وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو اس کو شام کی روٹی کے لالے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا اگر آج دہاڑی نہ لگی تو پھر میں شام کو اپنے بچوں کے منہ میں کیا جا کے ڈالوں گا۔ لہذا وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میری اصل جو مزدوری ہے وہ تو 1500 روپے ہے، کوئی مستری ہے، میسن ہے، یا بہت ہی ہنرمند ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری دہاڑی جو ہے وہ 2000 روپے ہے، لیکن 10-11 بجے قریب جو ہے وہ 500 روپے پر بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ بظاہر راضی ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بظاہر راضی ہے لیکن حقیقتاً وہ راضی نہیں ہے، اور یہ بھی اصل میں جو آپ نے کیا ہے یہ آپ نے اس کی غربت کو ایکسپلائٹ کیا ہے، اس کی بھوک کو ایکسپلائٹ کیا ہے اور اس کا حق مارا ہے۔ تو باہمی لین دین ناحق جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، اس کے جو جائز ذریعے ہیں لین دین کے ان کے مطابق ہو، وہ رشوت کے طور پر استعمال نہ ہو رہا ہو، اور کسی بھی کام کرنے والے کو ایکسپلائٹ نہ کیا جا رہا ہو، یا کسی بھی پارٹی کو ایکسپلائٹ نہ کیا جا رہا ہو۔ اسی طرح یہ تو مزدوری والا مسئلہ ہو گیا کہ پھل ہے، اب تازہ پھل کی جو قیمت اور ہوتی ہے، اور جب رات گزر جاتی ہے اس کو اگلے دن وہ پھل جو ہے وہ اس کی قیمت بہت گر جاتی ہے۔ اب کوئی شخص جو ہے وہ پھل خریدنے کے لیے جائے، اور ویسے ہی اس میں پھل بیچنے والے نے مغرب عشاء کے بعد تقریباً جو ہے وہ پھل کا ریٹ کم کیا ہوا ہوتا ہے،
کہ بک جائے کسی طریقے سے، اس لیے کہ کل وہ باسی ہو جائے گا تو اس کی قیمت اور گر جائے گی، بلکہ بکنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ اب کوئی شخص جو ہے وہ جائے اور زبردستی اس سے اور زیادہ کم کروائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی وہ اس کی مرضی کے خلاف جو ہے وہ اس کو زبردستی راضی کرنے والی بات ہے۔ نہیں بس پڑے نہیں، پیسے کافی، ٹھیک ہے، اور یہ کہہ کر جو ہے وہ موٹر سائیکل کو کک لگائی یا گاڑی کو سوئچ آن کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ زیادتیاں ہیں، وہ دین کی جو روح ہے باہمی لین دین کی، وہ اس کے سراسر خلاف ہے۔ تو بڑی خوبصورت آیت ہے اس کی، اگر آپ گہرائی میں اتر کے دیکھیں تو پورا کا پورا جو لین دین کا نظام ہے وہ اس کو ایک آیت کے اندر بیان کر دیا یہاں پر، اور پھر دوسرا سورہ نساء میں جو اس کا پہلو تھا باہمی لین دین کے اندر اس کو بھی واضح کر دیا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ کوئی لین دین ہو، تجارت ہو، عن تراض منکم، تمہاری باہمی رضامندی کے ساتھ۔ یعنی اس کا درس دینا آسان ہے لیکن بالفعل واقعتاً یہ مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ جہاں بھی انسان کو تھوڑا سا کوئی راستہ نظر آتا ہے نا کہ یہاں بات بن سکتی ہے، تو زیادتی جو ہے وہ انسان کر جاتا ہے اس پر، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، نیت کرے انسان کہ اے اللہ تو مجھے حلال کھانے کی توفیق دے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ کافی کر دے میرے لیے اپنے حلال کو اپنے حرام کی بجائے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اپنی عنایت سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے مجھے اپنے سوا ہر ایک سے غنی کر دے، بے نیاز کر دے۔ تو انسان جب ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ بس میرا رزق تو اسی کے اندر ہے، کسی اور طرف سے مجھے رزق نہیں مل سکتا، تو پھر انسان جو ہے وہ اس طرف جاتا ہے۔ لیکن اگر اسے یہ بات یاد رہے کہ رازق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے میرا امتحان رکھنے کے لیے، لینے کے لیے رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آزمائے گا، باقی اس کے پاس ہے، میں اس سے مانگوں، میں اس کا حکم مانوں اور اس سے میں رزق مانگوں، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی مجھے تنگی نہیں دے گا، اس لیے کہ اس کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا یسألونک عن الاہلہ، ہلال کہتے ہیں چاند کو، اور اہلہ چاند کا گھٹنا بڑھنا، یہ چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے؟ سورج جو ہے وہ سال کے 12 مہینے وہ پورا کا پورا گول ہی ہوتا ہے، اور جب شدت سے چمکتا ہے تو آپ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن چاند جو ہے یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، یعنی پہلی کا چاند بمشکل نظر آتا ہے، اور پھر 13ویں 14ویں 15ویں کا چاند جو ہے وہ پوری گولائی کے اندر عین چمک رہا ہوتا ہے۔ تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے کہ چاند گھٹتے ہیں بڑھتے ہیں؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں، ہی مواقیت للناس والحج، مواقیت کہتے ہیں کیلنڈر کو، کہ یہ لوگوں کے لیے کیلنڈر ہے، اس سے وہ اپنے شیڈولز بناتے ہیں اور اپنے کاموں کو طے کرتے ہیں، اور خاص طور پر ہماری بہت سی عبادات جو ہیں وہ اس کے ساتھ متعلق ہیں۔ زکوٰۃ 1 سال کے بعد آتی ہے تو وہ سال جو ہے وہ کون سا ہے؟ وہ قمری سال ہے، شمسی سال نہیں ہے۔ اسی طرح روزے جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں فرض ہوتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ وہ چاند کا ایک مہینہ ہے۔ پھر حج، وہ تو ہے ہی حج کے مہینے میں، اس کی ایک مخصوص تاریخ ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، یعنی رمضان کی تو پھر بھی قضا ہے، اور جو روزہ ہے روزے کی بھی قضا ہے، اور زکوٰۃ اگر لیٹ ہو جائے تو چلو بعد میں بھی دی جا سکتی ہے۔ لیکن حج تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ایک مخصوص جگہ پر ہوتی ہے اور ایک مخصوص وقت پر ہوتی ہے، وہ سال میں وہ وقت ایک ہی دفعہ آتا ہے، اگر وہ وقت مس ہو گیا تو پھر آپ کو اگلے سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لہذا اس چاند کی یہ جو کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے کہ پتہ ہو کہ ذو الحج کا مہینہ کون سا ہے اور یہ اس کی کون سی تاریخ ہے۔ 9 ذی الحج کو حج ہو سکتا ہے، نہ 8 کو ہو سکتا ہے،
نہ 10 کو ہو سکتا ہے، اس کی ایک ہی تاریخ ہے اور وہ ہے 9 ذی الحج۔ تو اس کی اہمیت کے پیش نظر پہلی بات کیا فرمائی کہ ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک کیلنڈر ہے، والحج، اور خاص طور پر حج کے لیے، یعنی ایک تو حج کی یہ حیثیت ہے کہ وہ عبادت ہے، اس کی دوسری حیثیت جو مکے والوں کے لیے خاص ہے اور تھی وہ کیا ہے کہ پہلے پورے عرب سے اور اب پوری دنیا سے حج کے لیے لوگ آتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ان کے لیے کاروباری مواقع جو ہیں وہ کھلتے ہیں، نیکی کے مواقع بھی کھلتے ہیں، کاروبار کے مواقع بھی کھلتے ہیں۔ یعنی عربوں کی روایت آج بھی آپ حج پہ جاتے ہیں تو ایوری ناؤ اینڈ دین آپ حج کے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا سا کنٹینر آ کے ایک دم حرف کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس نے منرل واٹر جو ہے وہ بانٹنا شروع کر دیا حجاج کو، یا جوس بانٹنا شروع کر دیا، یا یعنی پھل جو ہے وہ بانٹنا شروع کر دیا۔ تو یہ کیا ہے، یہ ان کے لیے نیکی کا موقع ہے۔ اب یہ نیکی بھی وہ تب کما سکتے ہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے وہ سب کچھ ذخیرہ کیا ہوا ہو نیکی کمانے کے لیے، اور اس کے علاوہ جب لوگ باہر سے آتے ہیں تو آپ کے لیے بزنس اپرچونٹیز ہوتی ہیں۔ تو حج جو ہے وہ عربوں کی ایک مرکزی ایکٹیویٹیز، خاص طور پر مکے والوں کی، تو اس کا یہاں پر ذکر ہے کہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دو کہ لوگوں کے لیے کیلنڈر اور حج کے تعین کا ذریعہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یعنی ذہن میں پھر تازہ کر لیجئے کہ مکی صورتوں میں ایمانیات ہی کا تذکرہ ہے، وہاں اگر زکوٰۃ کا لفظ آیا بھی ہے تو وہ یہ شرعی زکوٰۃ کے معنوں میں نہیں ہے، وہ صدقات و خیرات کے معنوں میں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ تو مدینہ منورہ میں آ کے فرض ہوئی ہے، ہاں نماز جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں فرض ہوئی تھی۔ باقی ایمانیات کا تذکرہ ہے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت، اور رسولوں کو نہ ماننے والوں کے انجام کا تذکرہ ہے مکی صورتوں کے اندر۔ اب جو ہی مدینہ منورہ تشریف آوری ہوئی تو اب شریعت جو ہے یہ نازل ہونا شروع ہو گئی، ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ احکام دے رہا ہے، اور کبھی شریعت کے احکام لوگوں کے استفسار پر، لوگوں کی کوئری پر، لوگوں کے سوال کرنے پر نازل ہو رہے ہیں۔ لوگ آپ سے ان مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، لوگ آپ سے عورت کے ایام کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے، احکام، ایک پر ایک حکم جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر ذکر آیا چاندوں کا، اس کے ساتھ ہی ذکر کر دیا حج کا، اور اب تھوڑا سا آگے جا کر ہی حج کے احکام جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے جائیں گے۔ اب درمیان میں کیا ہے کہ حج کی ایک یونیفارم ہے، وہ کیا ہے، احرام۔ جب احرام کوئی شخص حج یا عمرے کے لیے باندھ لیتا ہے تو اس پر کچھ پابندیاں جو ہے وہ عائد ہو جاتی ہیں۔ وہ ناخن نہیں کاٹ سکتا، وہ بال نہیں کتروا سکتا، اسی طرح میاں بیوی کے درمیان تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہ پابندیاں ہیں جو شریعت نے عائد کی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ عربوں نے اپنے پاس سے شامل کر لی تھی۔ وہ کیا تھی، یعنی ایسے ڈھکوسلے ہمارے ہاں بھی ہیں، بدشگونیاں ہمارے ہاں بھی ہیں۔ وہ کیا تھا کہ جب کوئی شخص ایک دفعہ احرام باندھ لے اور گھر سے نکل آئے حج پہ جانے کے لیے، اب وہ دوبارہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن کوئی ایسی ضرورت ہو ہی سکتی ہے کہ جس میں وہ گھر میں جائے، یعنی اس کی بڑی موٹی سی مثال ہے کہ آپ کی کوئی اہم چیز رہ گئی جو بہت ضروری ہے۔ یعنی مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے بیرون ملک سفر پہ جانا تھا، تو رات کو ٹکٹ اور پاسپورٹ جو تھے وہ میں نے ویسٹ کوٹ کی جیب میں ڈال دیے کہ صبح جانا ہے، لیکن صبح جب روانہ ہوا تو ویسٹ کوٹ پہننا ہی بھول گیا، گرمیوں کا موسم تھا اور عام روٹین میں نکل گیا۔ اڈے پہ پہنچ کے یاد آیا کہ میرا تو پاسپورٹ اور ٹکٹ بھی رہ گیا، ویسٹ کوٹ سے بغیر تو گزارا ہو سکتا ہے۔ اب آج کے دور میں تو یہ ممکن ہے نا، موبائل فون میرے پاس تھا، میں نے بچوں کو فون کیا
تو وہ فوراً انہوں نے گاڑی بھگائی اور الائڈ موڑ پر جا کے مجھے انہوں نے جا کر وہ چیزیں دے دیں. لیکن اس وقت جب کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں ہے اور آپ کی کوئی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ رہ جاتی ہے تو پھر بہرحال آپ کو جانا تو پڑے گا گھر, تو آپ کیسے جائیں؟ ان کے ہاں یہ تھا کہ بھائی اگر جانا ہی پڑ جائے اب سیدھے راستے سے نہ جائے, اب یا تو چھت پھاڑ کے آئے یا پیچھے سے نقب لگائے گھر کے اندر اور پھر داخل اور پھر لے کے آئے. یعنی ایک بیکار ایک چیز جو ہے انہوں نے لاد کی تھی, اس کی یہاں پر نفی کی جا رہی ہے. یعنی آیت نمبر 177 میں ہم نے پڑھا تھا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, وہاں ترجمہ کیا تھا نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو. یہاں کیا ہے لیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورها, یہ ہرگز نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پچھواڑوں سے داخل ہو. ولکن البر من اتقى, اس کے برعکس نیکی تو اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے. یعنی نیکی تو اصل میں خدا خوفی کا نام ہے. یعنی اس آیت نمبر 177 کے اندر بھی کنکلوژن کیا تھا کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیرو, بلکہ نیکی تو ان لوگوں کی ہے. اور آخر میں کیا تھا اولئک هم المتقون, یہی اصل میں متقی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. یہاں اس کا خلاصہ نکال دے سیدھا کہ یہ نیکی ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پچھواڑوں سے داخل ہو, بلکہ نیکی تو اس کی ہے کہ جو اللہ سے ڈرے, جو تقوی اختیار کرے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہوا کرو. یعنی اف ایٹ آل اگر گھر واپس آنا پڑ ہی جائے تو کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں, نہ چھت پر چڑھ کے نیچے اترنے کی ضرورت ہے, نہ پیچھے سے نقب لگانے کی ضرورت ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. اب ذہن میں لائیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری یہ کیا تھی؟ مدینہ منورہ کے لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسائلم دینا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے اپنا دشمن نمبر 1 ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو جب کسی بڑی طاقت کے دشمن نمبر 1 کو کوئی چھوٹا فریق پناہ دے تو پھر اس کا کیا حشر ہوتا ہے. آپ نے دیکھ لیا چند سال پہلے کہ امریکہ نے اسامہ بن لادن کو اپنا دشمن نمبر 1 ڈکلیئر کیا اور طالبان نے اسامہ کو پناہ دے دی. تو کیا حشر کیا گیا افغانستان کا, طالبان کے افغانستان کا. اب اوس و خزرج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی. اب قریش جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کے جرم میں اوس و خزرج کے بھی خلاف ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو ٹارگٹ ہے ہی ہیں. اب وہ ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جنہوں نے مکی زندگی گزاری تھی اسلام لانے کے بعد, اس حال میں کہ انہیں اپنے دفاع کے لیے بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم, کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کہا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھ باندھے رکھو. اب مکی زندگی میں صحابہ کرام نے جس چیز کا مظاہرہ کیا وہ کیا تھا؟ صبر محض. اب کیا ہے, اب ان کے پہلے سورہ حج کے اندر وہ آیت آئی کہ وہ لوگ کہ جن پر زیادتی ہو رہی ہے, جن پر جنگ مسلط کی جا رہی ہے, انہیں بھی اجازت ہے کہ اب وہ بھی لڑ سکتے ہیں. اب آہستہ آہستہ حکم دیا جا رہا ہے تم بھی لڑو. دیکھیے بڑی ایگریسو آیت ہے, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. وہ لوگ کہ جو تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان سے اللہ کے راستے میں لڑو. وَلَا تَعْتَدُوا, البتہ زیادتی نہ کرنا. ان اللہ لا يحب المعتدین, بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, جہاں بھی تم انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ, اور انہیں نکال دو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا.
اسلام کا ایک خاص تصور جو آج کل خاص طور پر اثر نو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ مسلمان تو ہوتا ہے کہ نہ کسی پر زیادتی کرتا ہے، نہ کسی سے بدلہ لیتا ہے، نہ خون بہاتا ہے، بس مار کھاتا چلا جاتا ہے۔ یہاں کیا بات واضح کی جا رہی ہے کہ یس، مسلمان کسی پر زیادتی نہیں کرتا، لیکن مسلمان جو ہے وہ بدلہ لیتا ہے۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا تم بھی انہیں نکال باہر کرو وہاں سے، اور جو تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان سے لڑو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فساد، فتنہ، اب وہ فساد کیا ہے وہ آگے جا کے آیت آئے گی انشاءاللہ اسی سورہ مبارکہ میں۔ اللہ کا انکار کرنا، شرک کرنا، لوگوں کو اللہ کے راستے پر آنے سے روکنا، خود بھی اس راستے میں سے رکنا اور لوگوں کو بھی اس راستے پر آنے سے روکنا، یہ کیا ہیں؟ یہ خون ریزی سے بڑے گناہ ہیں۔ اچھا، آج بھی جو انٹرنیشنل چارٹر ہے، سو کالڈ اقوام متحدہ کا چارٹر جو وہ کیا ہے کہ خون ریزی جو ہے، کولڈ بلڈڈ مرڈر جو ہے، یہ تو کیا ہے بہت بڑا جرم ہے، لیکن کسی کو سسکا کر مارتے رہو کوئی جرم نہیں۔ زندہ انسان کا خون چوس جاؤ کوئی جرم نہیں۔ لوگوں کو سود کے اندر جکڑ کر ان کی ہڈیاں بھی چوس لو کوئی جرم نہیں۔ لوگوں پر زیادتیاں کرو مختلف اعتبارات سے کوئی جرم نہیں۔ اب یہاں جو مضمون آگے بڑھ رہا ہے، اب یہاں سے اس کا اندازہ ہو رہا ہے کہ آگے جو آیات آئیں گی وہ کیا ہوں گی، اس لیے کہ مسلمان کی ایک دوسری تصویر، یعنی اس کنڈیشن کے ساتھ کہ یس مسلمان زیادتی تو نہیں کرتا، یہ تو مسلمان کی تعریف درست ہے، لیکن وہ زیادتی ہونے بھی نہیں دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں قتال کا مرحلہ نہیں آیا، وہ دعوتی کے مرحلے میں تھے کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، لیکن ان کے مواعظ کے اندر بھی آپ دیکھیں گے بڑا خوبصورت ایک ان کا جملہ ہے کہ فاختہ کی طرح بے ضرر اور سانپ سے زیادہ ہوشیار رہو۔ فاختہ سے زیادہ بے ضرر اور سانپ سے زیادہ ہوشیار رہو، یعنی بندہ مومن کی تصویر جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ بے ضرر ہے، یعنی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، کسی پر زیادتی نہیں کرتا، لیکن نقصان کا حساب چکانا جانتا ہے۔ تو وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فساد، ایکسپلائٹیشن، ظلم، یہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے مسجد حرام کی قریب ان سے نہ لڑنا۔ یہ کیا ہے؟ عرب کی پرانی روایت تھی کہ مسجد حرام، یہ جو اس کا حرم کا علاقہ جو کہلاتا ہے، جو ہے نا حدود حرم، جہاں آج بھی سعودی عرب جاتے ہیں تو وہاں تختی لگی ہوئی ملتی ہے کہ اس کے آگے جو ہے وہ کافر نہیں جا سکتا، صرف مسلمان کی انٹری ہو سکتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ حدود حرم کہلاتی ہے۔ تو مسجد حرام کے پاس ان سے جنگ نہ کرنا، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے اس جگہ پر جنگ کریں، یعنی تم پہل نہ کرنا، مسجد حرام کا تم احترام کرنا اور پہل نہ کرنا، لیکن اگر وہ حدود حرم کا احترام جو ہے وہ چھوڑ کر تم سے جنگ کریں حدود حرم میں تو تم بھی ان سے جنگ کرنا، یہ بھی اجازت دے دی گئی۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر تم بھی انہیں قتل کرو۔ یہاں مراد کیا ہے کہ وہ لڑائی، اب ایک دفعہ جب انہوں نے ہتھیار اٹھا کر تم پر ہتھیار اٹھا لیے اور تمہیں قتل کرنے کی کوشش کی، تو پھر اب صحیح معنوں میں لڑائی ہو، یہ نہیں ہے کہ بس ہتھیار دکھاؤ اور لڑائی میں آ جاؤ اور
کہو کہ نہیں یہ حرم کی حدود ہیں، ان میں قتل کسی کو نہیں کرنا، نہیں، واضح کر دیا فقتلوہم، تو تم بھی ان کو قتل کرو۔ کذالک جزاء الکافرین، یوں ہے بدلہ، کذالک ایسے ہی ہے بدلہ کافروں کا۔ فَإِنِ انتہوا، بس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی ان کے باز آ جانے کے بعد، ان کے ہتھیار چھوڑ دینے کے بعد اب کیا ہوگا؟ اب پھر وہی قوانین جو ہے وہ لاگو ہو جائیں گے کہ اب تم مزید تلوار نہیں چلا سکتے، مزید ان پر تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اب سوال کیا ہے کہ انہوں نے پہلے زیادتی کی ہے، ہمارے 10 بندے جو ہیں انہوں نے قتل کر دیے ہیں، تو ان کے سرنڈر کرنے سے پہلے ہم نے صرف 8 مارے ہیں، 2 تو ابھی باقی ہیں۔ تو کہا کیا جا رہا ہے کہ بس ان کا جو قصور رہ گیا ہے اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ خود معاف کر دے گا، تم چونکہ اللہ کے حکم کے پابند ہو لہذا اللہ پر چھوڑ دو۔ وقاتلوہم، اور ان سے لڑتے رہنا، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ فرو ہو جائے، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین للہ، اور دین اللہ تعالیٰ ہی کا ہو جائے۔ مراد کیا ہے کہ جب کفار کی طرف سے جنگ شروع ہو جائے اور تم ایک دفعہ ہتھیار اٹھا لو تو پھر جب تک اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے پھر جنگ جاری ہی رہے گی، درمیان میں ختم نہیں ہوگی۔ یہاں جو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو کہا کہ یہاں تک کہ اگر وہ باز آ جائیں، اگر وہ اسلام کی سپریمیسی کو تسلیم کر لیں، مسلمان ہو جائیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ جنگ جاری ہی شمار ہوگی، تم ان سے لڑتے رہنا۔ اور بالکل ایگزیکٹلی آپ دیکھیں گے سیرت النبی کا ہم نے یہاں مطالعہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے نازل ہونے کے بعد ہتھیار اٹھائے، اور جب تک مکہ فتح نہیں ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار نہیں چھوڑے۔ صلح حدیبیہ قریش کے ساتھ ہوئی تو آپ نے اس کا احترام کیا، لیکن قریش نے خود وہ صلح توڑ دی، لہذا وہ جو درمیان میں 1 سال کا گیپ آیا تھا کہ جس میں قریش کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوئی، اگلے ہی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور رمضان سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ فَإِنِ انتہوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر کوئی زیادتی نہیں ہوگی مگر ظالموں پر۔ جو اپنے ظلم کو برقرار رکھے گا، اب اس پر انڈیویجول زیادتی تو ہوگی، لیکن اگر بحیثیت مجموعی سرنڈر کر دیا اور انہوں نے اسلام کی سپریمیسی کو تسلیم کر لیا ہے تو پھر ان کے ساتھ مزید لڑائی نہیں ہوگی۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے مقابل ہے، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہے۔ جیسے حرمت والی جگہ خانہ کعبہ کا ارد گرد، یہ کیا ہے؟ یہ حرم کی سرزمین ہے، اس کا ایک احترام ہے کہ اس میں جنگ نہیں ہو سکتی، اور عربوں کی یہ ٹریڈیشن اتنی پکی تھی کہ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی دشمنیاں صدیوں چلتی تھیں، اور کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، اسی پہ قتل ہو جاتے تھے۔ لیکن مسجد حرام کے ارد گرد باپ کا قاتل بھی نظر آئے تو اس پر عرب ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ اسی طرح ایک اور حرمت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ حرمت چلی آ رہی تھی کہ سال کے 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں، ان میں جنگ نہیں ہوگی۔ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، اور پھر اس کے بعد رجب، یعنی درمیان میں کچھ مہینے چھوڑ کر، یعنی صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الاخری، یہ کیا ہیں؟ یہ حلال مہینے ہیں۔ پھر درمیان میں رجب آئے گا، اس کے بعد پھر رمضان اور شوال جو ہیں یہ جائز مہینے ہیں، اور اس کے بعد پھر 3 مہینے اکٹھے آئیں گے، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم۔ اچھا، اب یہ دیکھیے، یہ ساری کی ساری ان کی روایت جو کس لیے تھی؟ حج کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، تاکہ اب یہ حج کے مہینے آ گئے تو اب یہاں پر جو ہے وہ امن و امان ہو، تاکہ حج ادا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔
یعنی اتنی سینٹرل وہ عبادت تھی اور پورے عرب کے اندر اس کا ایک احترام تھا۔ عرب کرتے کیا تھے، قریش خاص طور پر، اس لیے کہ پورے عرب کے چودھری وہ تھے، یہ ہر سال نئے سرے سے ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ اس دفعہ جو ہے یہ محرم جو ہے وہ بعد میں آئے گا اور سفر پہلے آئے گا۔ نیت کیا ہوتی تھی کہ اس سال چونکہ ہم نے فلاں قبیلے کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، لہذا مہینہ ہی بدل دیا، آگے پیچھے کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع ادا کیا تھا وہ یعنی کئی سال کے بعد اصلی حج کا مہینہ تھا جس میں آپ نے وہ حج عطا فرمایا تھا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ اعلان کیا تھا کہ زمانہ جو ہے وہ گھوم گھما کر اسی جگہ پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تھا، لہذا آج کے بعد نسی جو ہے یہ کیا ہے، حرام ہے۔ اس کے بعد اب کوئی مہینہ آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے مہینوں کی جو ترتیب بنائی ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، ذوالقعدہ اور ذوالحج، یہی ترتیب رہے گی اور کوئی مہینہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام عطا فرما دیا۔ اب یہاں کیا ہے، یعنی پہلے مسجد حرام کی حرمت کا ذکر کیا، اب حرمت والے مہینے کی۔ الشہر الحرام بشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے مقابلے میں آئے گا، اور اسی طرح حرمت کی چیزوں کا بدلہ جو ہے وہ ہوگا۔ فمن اعتدی علیکم، تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، تو تم بھی اس پر چڑھائی کر سکتے ہو جیسے اس نے تم پر چڑھائی کی ہے، تم پر زیادتی کی ہے۔ البتہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تو اس سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کیا کرو۔ یعنی اجازت کیا ہے کہ تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ پسند کس کو کرتا ہے؟ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کیا کرو۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن